وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اس میں جدال کی بنیادی طور پہ، جھگڑے کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایسا جھگڑا جس کو اللہ نے بھی پسند کیا ہے، جب انسان دین کی سربلندی کے لیے، حق کی نصرت اور تائید کے لیے، مدد کے لیے انسان جھگڑتا ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے، اس کے اندر دین کی غیرت ہے اور یہ شخص دین کے لیے قربانی دینا جانتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کو پسند کیا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن۔ دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی واعظ کے ساتھ۔ حکمت و دانائی سے معاملات کو بہتر بناؤ، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں اچھی واعظ بھی کرو۔ لیکن اگر دونوں یہ چیزیں ناکارہ ہو جائے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں دلائل کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے اور دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں، تو ایسی بحث و تکرار میں بھی اچھا انداز اختیار کرو۔ لڑائی نہ کرو، فساد نہ کرو، فساد سے آپ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ جھگڑا کریں گے تو آپ اپنے مشن کو آگے پہنچانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب جن کو کافر بھی کہتے ہیں، جو قرآن اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، وہ کافر ہی ہے۔ ان سے بھی تمہاری بحث و تکرار ہو تو آپ کو اپنا عالی مقام نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا گرانا نہیں چاہیے کہ آپ بھی ان کی طرح بد زبانی کرنے لگ جاؤ۔ نہیں، آپ کو اللہ نے بلند بنایا ہے، آپ اس پیغمبر کی امتی ہیں جس جیسا کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو آپ کو اپنا اخلاق بلند رکھنا چاہیے۔ ہاں، دلائل کا تبادلہ کرو، اپنے آپ کو سطحی ثابت نہیں کرنا، بلکہ ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ شخص دین کی محبت رکھتا ہے اور دین کی درک اس میں موجود ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے کہ یہ برداشت کرنا بھی جانتا ہے۔ تو یہ جھگڑا تو اللہ عز و جلال کو پسند ہے۔ کوئی اللہ عز و جلال کے بارے میں بات کرے، نبی کے بارے میں بات کرے، کوئی قرآن کے بارے میں، کوئی آخرت کے بارے میں، کوئی دین کے بارے میں، تو وہاں جب انسان خاموش رہے تو یہ خاموشی اخلاق نہیں ہے، یہ خاموشی تواضع نہیں ہے، بلکہ یہ خاموشی انسان کے ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ خاموشی انسان کی غیرت کا فقدان ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو انسان کو اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، لیکن ہاں، صلاحیتوں کو لگانے کے اصول ضرور ہیں۔ جھگڑے کی دوسری قسم جس کو الجدال المذموم کہا گیا ہے، جس کی شریعت نے مذمت کی ہے، الجدال الذي يقصد به الباطل او تأییدہ۔ ایسے جھگڑے سے بنا کیا گیا ہے جو جھگڑا ہو ہی باطل، یا جس جھگڑے کے ذریعے باطل کو قوت دی جائے اور حق کو نقصان پہنچے، ایسے جھگڑے کو اللہ عز و جلال نے پسند نہیں کیا۔